نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے سامنے چوتھے پارے کی تشریح ہے، جس میں اللہ رب العالمین ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ بھلائی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، جو بھی دیتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آج کے پارے کی ابتدا میں ایک اصول ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انسان کوئی چیز خرچ کرے تو وہ چیز خرچ کرے جو خود اسے اگر دی جائے تو وہ اسے پسند کرے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، رمضان کا مہینہ آیا، پرانے شرٹ دے دو، پرانے کپڑے دے دو، پرانا سامان دے دو، باسی کھانا دے دو، جو سحری میں نہیں کھایا گیا وہ دوپہر میں دے دو۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، آدمی دے پرانا بھی، لیکن زیادہ محبوب صدقہ وہ ہے کہ آدمی ایسی چیز دے جسے وہ خود پسند کرتا ہو۔ وہ کھانا جو میں خود کھا سکتا ہوں میں کسی غریب کو کھلاؤں، وہ کپڑا جو میں خود پہن سکتا ہوں کسی اور کو پہناؤں، اللہ رب العالمین اسے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اصول بھی بتا رہا ہے کہ تم جو بھی دیتے ہو نا، اللہ اسے جانتا بھی ہے۔ یعنی تم ایسا مت سوچو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے پاؤ گے کہ میں پرانا سڑا گلا جو کسی کام کا نہیں ہے اللہ کے نام پر دے رہا ہوں تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینے کے حال کو جانتا ہے نا کہ تم کیوں دے رہے ہو، تمہارے کام کا بچا تھا یا نہیں بچا تھا، تمہارے دینے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس لیے ہر کام کے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کیا کرو، اور وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا۔ اس کا تعمیر کے بارے میں کچھ ہلکے پھلکے چیزیں کہنے کے بعد اللہ رب العالمین، یہ آج جو سورت ہے سورۃ آل عمران، بڑی اہم سورت ہے جس کی آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 108 تک اللہ رب العالمین آج مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، کیا کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور ویسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے حالات کو اگر وہ بدلنا چاہتا ہے، دشمنوں سے اگر وہ نجات پانا چاہتا ہے، پریشانیوں سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، تو اپنے رب کا ڈر دل کے اندر رکھے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ خوف صرف اللہ کا، ڈر صرف اللہ کا، مخلوق کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ وہ ڈر جس دل کے اندر آ جائے اسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری موت جب بھی آئے اسلام پر آنا چاہیے۔ یعنی تم مسلمان باقی رہو، اپنے شعور سے، اپنے دکھاوے سے، اپنے عمل سے، اپنی بول چال سے، اپنے پہناوے سے، ہر چیز سے مسلمان نظر آؤ۔ ڈرو مت، خوف مت رکھو، بزدلی اپنے اندر مت لاؤ۔ اگر تم مومن بن کر مرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور اگر منافق بن کر مرو گے تو دنیا تو برباد ہی، آخرت بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ پہلی چیز اللہ نے بتائی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، اور اپنے آپ کو تفرقے میں مت بانٹو، فرقوں کے اندر بانٹ کر اختلافات اور نفرتوں کو پیدا نہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہتا ہے، اے صحابہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو بھیجا تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، اختلافات ختم ہو گئے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ دوسری چیز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے رہو، محبت سے رہو، اخلاق سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، بہن بن جاؤ، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھو، ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ بتاتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز اپنے دلوں کو مضبوط کر کے اللہ کا ڈر اپنے اندر ڈالو، دنیا کا ڈر نکال دو۔ اس کے بعد اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو، اور تیسرے نمبر پر اپنے دین کے لوگوں کو دعوت بھی دو، اپنے دین کی اچھائیاں لوگوں کو بتاؤ کہ آج اگر لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دین سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دین کو نہ جاننے کی وجہ سے، تو ان تک دین پہنچاؤ، اسلام کی سچائی پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت پہنچاؤ، تاکہ وہ تم سے بھی محبت کریں اور تمہارے دین سے بھی محبت کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہی چیز دوبارہ کہتا ہے کہ تم وہی امت ہو، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اللہ تعالیٰ نے جسے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور بہتر اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
اس صورت کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، وہ غزوہ کہ جس کے اندر کفار مکہ جمع ہو کر آئے تھے کہ آج جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا، باہر اللہ کے نبی نکل کر آئے، احد پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھا اور سامنے دشمنوں کو رکھا، انہی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑی تھی جسے جبل الرمات کہا جاتا، اس پر بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں سے چاروں طرف سے ہماری نگرانی کرنا۔ تیر اندازوں کو بٹھایا کہ تیر لے کر رہنا، کہیں سے بھی اگر کوئی ہم پر پیچھے سے حملہ کرنے آئے تو تیروں سے مار کر اسے بھگا دینا۔ اور آپ نے انہیں ایک حکم دیا تھا کہ ہم جیت جائیں تب بھی مت اترنا اور ہار جائیں تب بھی مت اترنا، یعنی جب تک کہ میں نہ کہوں تب تک مت اترنا۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو ابتدا کے اندر مسلمان جیتنے لگے، مسلمانوں کو فتح ملنے لگی، کفار مکہ ہار کر بھاگنے لگے، تو ان صحابہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بالکل مت اترنا، کچھ نے کہا کہ بھئی جب تک ہار جیت کا معاملہ نہ ہو جائے تب تک کا کہا تھا، اب تو ہم جیت گئے، مسلمان جیت گئے، تب ہم اتر جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں اتریں گے جب تک کہ اللہ کے نبی کا حکم نہ آ جائے، کچھ نے کہا کہ نہیں چلو اتر جاتے ہیں، تو صحابہ کرام اترنے لگے۔ اب جیسے ہی وہ اترے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا، ایسا سخت حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے، مسلمان گرنے لگے، مسلمانوں میں کچھ لوگوں کی شہادت بھی ہوئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، گال میں آپ کے خول گھس گئی تھی، آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے تھے۔ یہ سب نتیجہ تھا مسلمانوں کے اختلاف کا، اللہ کے نبی کی ذرا سی بات کو ایک مرتبہ نہ ماننے کا، جبکہ صحابہ کرام تو ہر وقت آپ کی ماننے والے تھے، صرف ایک بار ایک بات کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے شکست دے دی، لیکن پھر جب صحابہ کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، دوبارہ اپنے مقام پر آئے اور جم گئے، تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح دی اور اس جنگ کے اندر بھی مسلمان جیتے تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر منافقین بھی ظاہر ہوئے، وہ لوگ جو کہتے تو ہیں مسلمان پر اندر سے مسلمانوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، اندر سے ڈراتے ہیں، ارے کچھ ہو نہیں پائے گا، ارے اب تو اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ارے اپنے گھر کے اندر بس دین پہ عمل کرنا چاہیے، اب تو ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ منافق ہر دور کے اندر رہے جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، ان کی صفوں کو کمزور کرتے ہیں، وہ اس دور کے اندر بھی تھے اور ظاہر ہوئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا باتیں کی، ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر، اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک قیمتی بات یہ بھی کہتا ہے جو آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو لوگ اپنا رازدار بناتے ہیں، خاص فرینڈ، خاص دوست بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 118 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ، اپنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا ایسا رازدار اور خاص دوست مت بناؤ۔ یہ صرف کہنے اور دکھانے کی بات ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو بعد میں خوش ہوتے ہیں، اور تمہیں جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو بعد میں انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنوں کو اپنا رازدار بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان آیتوں کے درمیان مسلمانوں کو ایک اخلاقی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 132-33 کے اندر، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، وہ جنت جسے اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متقی کون ہے، تو ارشاد فرمایا متقی وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور جب کم ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آج ہم سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، غصہ آیا فوراً جواب دینا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑے کرنا، مار پیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت اگر چاہیے تو غصے کو پی جاؤ، کنٹرول کرو اپنے غصے پر، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، جاہلوں کو ان کی جہالت کا جواب مت دو، بروں کو ان کی برائی کا جواب مت دو، بلکہ تم لوگوں کو معاف کیا کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہی لوگ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اور جیسے ہی اللہ یاد آئے ویسے ہی وہ لوگ فوراً استغفار کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دیتا ہے۔ وہ نہیں کہ گناہ کنٹینیو کرتے چلے جائیں، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ مومن ہیں، ایسے لوگ متقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول بتا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو تو کیا کرو، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آیت نمبر 139 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ تم بزدل مت بنو، تم لوگ کسی سے ڈر مت رکھو، یقیناً تم ہی عزت والے رہو گے اگر تم
مومن رہو گے. یعنی صرف اپنے ایمان کو زندہ کر لو, بزدلی چھوڑ دو, ڈر چھوڑ دو, خوف چھوڑ دو. اللہ تمہیں عزت دینے والا ہے, وہی عزت کا دینے والا, وہی ذلت کا دینے والا ہے. دنیا آخرت سب اسی کے ہاتھ میں. تم بزدلی کو چھوڑو تو صحیح, شجاعت لاؤ تو صحیح, بہادری لاؤ تو صحیح, اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لاؤ تو صحیح. اس کے بعد جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے تقریباً 2-3 پیج کے اندر پورا سورہ غزوہ احد کا ذکر کیا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. پھر اللہ کے نبی ہمیں ایک اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی زبان بڑی نرم ہے, آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. جانتے ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا, اگر آپ کی زبان میں ذرا سی بھی سختی ہوتی نا, تو اتنے سارے جو آپ کے آس پاس ہیں نا سب چلے جاتے. اس لیے آپ انہیں معاف کر دیا کرو, ان کے لیے استغفار کی دعا کیا کرو, اور ہر معاملے میں مشورہ کیا کرو. دیکھیے مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے بنا مشورے کے کام, شادی بنا مشورے کے, کاروبار بنا مشورے کے, کوئی کسی سے رائے نہیں لینا, کسی سے پوچھنا نہیں, بس کام کر لینا, اور اسی لیے آدمی اس کے اندر ناکام ہوتا ہے. ہمیشہ ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے, زبان پر نرمی ہونا چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے. گندی بات, گندے جملے, سختی والی بات اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ تو فرعون کا کام تھا, یہ تو شداد اور نمرود کا کام تھا کہ وہ بڑے بڑے تکبر والے جملے کہتے تھے. مومن تو وہ ہے جو نرمی والی بات کہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی پیاری آیت ہمیں ارشاد فرماتا ہے, نمبر 160 کے اندر, کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے گا نا تو تمہیں کوئی ہرا ہی نہیں پائے گا, اور لیکن اگر اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے گا تو تمہیں کوئی عزت نہیں دے پائے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر مومن بھروسہ کرے, توکل کر لیں, یعنی اللہ پر یہ یقین رکھ لیں کہ اگر جتائے گا تو وہی اور ہرائے گا تو وہی, وہی عزت کا دینے والا, وہی ذلت کا دینے والا. ہمیشہ بھروسہ اللہ پر رکھو. نصرت کا دینے والا اللہ ہے. یہ دنیا والوں کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے, یہ حکومتیں آنی جانی ہے, یہ طاقتیں آنی جانی ہے. کل وہ ذلیل تھے, آج عزت والے ہو گئے, اور آج عزت والے ہیں تو کل پھر ذلیل ہو جائیں گے. ارے عزت دینے والا اللہ ہے, ذلت دینے والا اللہ ہے. مدد اپنے اللہ سے مانگو, نصرت اپنے اللہ سے مانگو, اور اس پر بھروسہ رکھو, اس کی ذات پر بھروسہ رکھو. ارے جو وہ منٹوں کے اندر ایک سونامی لائے اور شہروں کو تباہ کر سکتا ہے, منٹوں میں ایک زلزلہ لائے, زمین کو دھسا سکتا ہے, اس کے سامنے انسانوں کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. اپنے رب پر یقین کرو, توکل کرو, بھروسہ کرو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. غریب تھے تو بھی اللہ پر بھروسہ, اللہ نے دیا تو بھی اللہ پر بھروسہ. ایسا بھروسہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو. آج وہ بھروسہ ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. ہم ڈرتے ہیں, ہمارے اندر خوف ہے, بزدلی ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں مار نہ دیں, یہ ہمیں زندگی نہ دے دیں, یہ ہمیں یہ نہ کر دیں, وہ نہ کر دیں. ارے کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مومنوں کو بھروسہ دلا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کے بعد آیت نمبر 183-84 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. بڑی پیاری آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی پیدا ہوئے نا سب کو ہی مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. مطلب کوئی بچنے والا ہے نہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ منافقت کر لوگے, ان جیسے بن جاؤ گے, لوگوں کے قدموں میں جھک جاؤ گے, ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے, اور عزت مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی؟ ایسا نہیں. موت تو آنی ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. کون اس دنیا میں باقی رہا؟ تم سے پہلے جو تھے وہ مر گئے, اور تمہیں بھی مرنا ہے, اور تمہارے بعد والوں کو بھی مرنا ہے. سب کو مرنا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے گا. اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا عمل اچھا تھا یا تمہارا عمل برا تھا. اس لیے اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے. نمبر 190 سے تقریباً آیت نمبر 195 تک اللہ تعالیٰ دعائیں بتا رہا ہے کہ یقیناً مومن کون ہے, عقل والے کون ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ لوگ جو کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر, اور غور کرتے ہیں اللہ تو نے آسمان کیسے بنایا, اللہ تو نے زمین کیسی بنائی, اتنا بڑا آسمان تو نے بنا دیا, اتنی بڑی زمین تو نے بنا دی, اللہ کیسے بنائی, کیا قدرت ہے تیری, کیا طاقت ہے تیری. یہ سب جب ان کو یاد آتا ہے تو وہ کیا دعا مانگتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے یہ سب چیزیں ایسی پیدا نہیں کی ہے, سبحانک تو یقیناً عزت والا ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار, اے اللہ جسے تو جہنم میں ڈال دے گا وہ تو ذلیل ہو جائے گا نا, اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. اے اللہ ہم نے سنا جب کہنے والوں کو کہ آؤ ایمان کی طرف, تو ہم مومن ہو گئے, ہم ایمان لے آئے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انتقال کر. اے اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے تیرے رسولوں کی زبانی وہ ہمیں دے دے. اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل مت کرنا, تو یقیناً وعدوں کو پورا کرنے والا ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعائیں سکھائی. اس کے بعد اللہ
تعالیٰ ایک چیز کہتا ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کئی مومن ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, غیروں کو دیکھ کر بڑے روب کے اندر آ جاتے ہیں. ان کا بنگلہ تو کتنا اچھا ہے, ان کا گھر تو کتنا اچھا ہے, ان کی گاڑی تو کتنی اچھی ہے, جبکہ تو اللہ کو نہیں مانتے نا, کفر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو کافر تمہارے سامنے ہے نا, ان کا شہروں میں گھومنا, ان کی اچھی لائف سٹائل جینا, ان سب چیزوں سے کبھی دھوکے میں مت آنا. متاع قلیل تو تھوڑا سا سامان ہے, ان کو اس کے بعد تو انہیں جہنم کے اندر جانا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو لوگ متقی ہوں گے ان کو جنتوں میں رہنا ہے, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, ہمیشہ وہ اس جنت کے اندر رہیں گے. اور جنت کی خاصیت تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتائی ہے نا, کہ وہ تو ایسی جنت ہے کہ آن ڈیمانڈ جو مانگو گے ملے گا, جو مانگو گے اللہ دے گا, جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. تو یہ غیروں کا اچھی زندگی جینا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ چلو یار اپن بھی حرام کر لو, چلو اپن بھی لون لے لو, چلو اپن بھی دھوکے کا کاروبار کر لو, چلو کسی دکان مکان پر قبضہ کر لو. ایسا مت سوچو, یہ تھوڑے سے دن کی زندگی ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. لیکن اگر مومن بن کر رہے چاہے کم پر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا جس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے, اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نساء کا آغاز کرتا ہے. نساء کہا جاتا ہے عورتوں کو, کیونکہ اس آیتوں کے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کو بیان کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس صورت کو سورۃ النساء کہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا, ان سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا, پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذمہ دار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں ڈرا رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ رشتے جو اللہ نے تم کو دیے نا, اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. ایسا مت سوچنا کہ اللہ نہیں پوچھے گا, اللہ سب پوچھے گا. اور اللہ تعالیٰ سب جانتا بھی ہے, سب دیکھتا بھی ہے. تیرا انداز تیرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے, نوکروں کے ساتھ کیسا ہے, کوئی جانے نہ جانے, اللہ تو جانتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے, انہوں نے اپنے نوکر کو ذرا زور سے مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابی, اللہ سے ڈر, جتنا تو اپنے نوکر پر طاقت رکھتا ہے نا, اللہ اس سے زیادہ تجھ پر طاقت رکھتا ہے. وہ صحابی فوراً توبہ کرتے ہیں اور اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا کروں گا. اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو بیان کیا, مال کیسے تقسیم کیا جائے گا, بٹوارہ کیسے کیا جائے گا, لڑکے کو کتنا, لڑکی کو کتنا. اسے آیت المیراث کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کا ذکر ان آیتوں کے اندر کیا, اور وراثت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی قیمتی چیز کہتا ہے, تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی باؤنڈری کو کراس کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا, اور یقیناً وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لڑکی کا اتنا حصہ, لڑکے کا اتنا حصہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکی کو صاحب دہیج دیا تو تھا, شادی کی تو صحیح, اس سے سب کچھ کیا تو صحیح, ارے تو وہ تو نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ تو دہیج کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں دے, بڑے بڑے خرچے کر, تو اتنی بڑی بڑی شادی کے پروگرام کر. لیکن چاہے تو نے کتنا بھی کر لیا اور وراثت کے اندر حق نہیں دیا تو نے اللہ کی باؤنڈری کو کراس کیا, اللہ پوچھے گا. اس لیے ہر باپ کی, ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی موت کے پہلے وراثت لکھ کر جائے, ول بنا کر جائے, رجسٹرڈ ول بنا کر جائے, تاکہ اس کے بعد بچوں میں اختلافات نہ ہو. اور ایک بھائی کی ذمہ داری کہ اپنی بہن کو حصہ دے, اور بہن کی ذمہ داری کہ بھائی کو حصہ دے. اگر تم وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرو گے تو ماں باپ بھی ذمہ دار, اولاد بھی ذمہ دار, اور ماں باپ نے اگر تقسیم کر دیا, اولاد نے صحیح بٹوارہ نہیں کیا تو وہ ذمہ دار. سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور سوال کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں, قانون ہیں, اس کے حساب سے اگر تم تقسیم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اس لیے وراثت کے بارے میں بہت سوچو, مال کی تقسیم کے بارے میں بہت زیادہ سوچو. اس کے آخری میں, آج کے جو آخری درس کی آخری آیت, اللہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ تو ان کی قبول کرتا ہے کہ جو لوگ ذرا سی جب غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, فوراً جھک جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو کنٹینیو گناہ کرتے چلے جائیں اور موت کا جب وقت قریب آنے لگے تب کہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. آج ہمارے سوچتے ہیں نا لوگ کہ بھائی جوانی میں کیا نماز پڑھنا, جوانی میں کیا توبہ کرنا, مریں گے جب معافی مانگ لیں گے. تو کیا آپ کو پتا ہے آپ کو کب مرنا ہے, آپ کی موت کا وقت کب آنے والا ہے؟ ارے اب تو جوانی کے انتقال ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر انتقال ہوتے ہیں, آپ نہیں جانتے آپ کی موت کب آنے والی
رہی ہے، اس لیے ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہو، کیونکہ اگر وہ معاف نہ کرے گا تو کوئی معاف نہ کرے گا۔ اللہ سے معافی مانگو، جھک جاؤ، توبہ کرو، اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں اللہ معاف کرتا ہے، پورے دن روزے کے اندر، رات میں عبادت کے اندر، تراویح کے اندر، تہجد کے اندر رو رو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں میں ان بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو ضد کرتے ہیں، ضد کر کے مانگو کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے، میں گنہگار، میں خطا کار، میں نے سب کیا، پر تو معاف کرنے والا، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں تو معاف کر، اللہ تیرے سوا کسی در پر میں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ضدی بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو پسند کرنے والا بھی ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ جھکے تو صحیح، بندہ مانگے تو صحیح۔ اللہ کے آگے جب بندہ جھکتا ہے تو اللہ اسے کبھی خوار نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔